يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ کہف کی الحمدللہ آج ہم 29 آیت سے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ فَمَن شَاءَ، پھر جو کوئی چاہے، فَلْيُؤْمِن، پس چاہیے کہ وہ ایمان لائے، وَمَن شَاءَ، اور جو کوئی چاہے، فَلْيَكْفُرْ، تو چاہیے کہ وہ کفر کرے۔ انا، بے شک ہم نے، اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھی ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، نارا، آگ، احاط بہم، گھیرا ہوا ہے ان کو، احاطہ کرنا ہوتا ہے جیسے گھیرنا، احاطہ کیا ہوا ہے ان کا، سرادقها، اس کی کناتوں نے، سرادق، وَإِنْ، اور اگر، یستغیثوا، وہ فریاد کریں گے، یغاثوا، تو وہ فریاد رسی کیے جائیں گے، بماء، ایسے پانی سے، کالمخلی، جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہے، یشوی الوجوہ، وہ بھون ڈالے گا چہروں کو، بئس الشراب، کتنا برا ہے وہ پینا، وساعت، اور بہت ہی بری، مرتفقہ، آرام گاہ ہے۔ یہ جو آیات ہیں کیونکہ کفار مکہ کی طرف سے کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی تھی، تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دو ٹوک انداز میں اعلان کرایا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے جو حق میرے پاس آیا ہے وہ میں نے تم لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، اور کہہ دیجئے یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب تمہاری مرضی ہے، فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اب تمہارے سامنے دو ہی راستے ہیں، جو کوئی چاہے وہ اسے قبول کر لے، جو اسے چاہے وہ رد کر دے، لیکن یاد رکھو کہ اس میں کچھ دو اور کچھ لو کے اصول پر تم سے سودے بازی نہیں ہو سکتی۔ ایک اور جگہ پہ بھی آیا نا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یعنی ہم نے انسان کے لیے ہدایت کا رستہ واضح کر دیا ہے اور اس کو اختیار دے دیا ہے، اب چاہے تو وہ شکر گزار بنے اور چاہے تو ناشکرہ بنے۔ تو یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے، من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو دو ہی رستے دکھائے ہیں، اور انسان کے اندر یہ سرشت ہے، اس کی سرشت میں ڈال دیا ہے، تقوی پہ چلنا بھی اور کفر پہ چلنا بھی، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اس کی مرضی ہے وہ کون سا رستہ اختیار کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، پھر اس کو فجور بھی ڈال دیا اس کے اندر اور تقوی بھی ڈال دیا، پھر جس نے
قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو مزکی کر لیا، پاک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فقد خواب من دساہا، اور تو دوسرے والا ہے وہ پھر نامراد ہوا ہے۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، تو ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہوئی ہے۔ یہ اس کی مرضی ہے، جو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے، لیکن انجام پھر سوچ لے۔ اور کیسی آگ تیار کر رکھی ہے؟ احاط بہم سرادقها، کہ گھیرا ہوا ہے ان کو اس کی قناتوں نے۔ قنات دیکھی آپ نے کبھی لگی ہوئی، جیسے ایک دیوار کی طرح سے، پردے کی طرح سے، جو کسی خیمہ گاہ کے گرد لگائے جاتے ہیں، اسے سرادق کہا جاتا ہے۔ احاط بہم سرادقها، اور وہاں پہ آگ میں وہ ظالم جب موجود ہوں گے، وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ فریاد کریں گے۔ استغاثہ کا لفظ سنا ہے نا، اردو میں عام استعمال ہوتا ہے، استغاثہ، فریاد کرنے کو کہا جاتا ہے۔ استغاثہ، یستغیث، استغاثۃ، فریاد کرنا۔ اور اگر وہ فریاد کریں گے، دعا بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں نا، جس میں یہ لفظ آتا ہے اغثنی، اے اللہ میری فریاد سن لے، تو یہ وہی والا لفظ ہے، فریاد رسی والا، استغاثہ والا۔ اور اگر وہ فریاد کریں گے، یغاسو، تو ان کی فریاد رسی کیسے کی جائے گی؟ یغاسو مجھول ہے، وہ فریاد رسی کیے جائیں گے بماء کالمہلی، ایسے پانی سے جو مہل کی طرح سے ہے۔ عربی میں مہل کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض اس کے معنی تیل کی تلچھٹ۔ تیل کی تلچھٹ کیا ہوتی ہے؟ تیل ایک پک پک کی بالکل اسی جب تلچھٹ بن جاتی ہے۔ بعض کے نزدیک یہ لفظ لاوے کے معنی میں آتا ہے، یعنی زمین کے وہ مادے جو شدت حرارت سے پگھل گئے ہوں، وہ اس سے مراد ہے۔ اور بعض کے نزدیک اس سے مراد پگھلی ہوئی دھات ہے، اور بعض کہتے ہیں اس کے معنی ہیں پیپ اور لہو کے۔ تو یہ مہل ہے، مہل لفظ، اسی سے لفظ بنتا ہے فعل امر جو ہوتا ہے امہل، وہ فعل امر ہوتا ہے۔ فعل امر کا مطلب یعنی کہ حکم، امہل تو مہلت دے، مہلت دینا بھی اس کا مطلب ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت بھی ہے نا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، مہلت دے ان کو، کافروں کو، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کو مہلت دو غیر محسوس طریقے سے۔ تو مہل یا امہل یہ فعل امر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کل مہلی کا مطلب ہے پگھلے ہوئے تانبے کی طرح یا تیل کی تلچھٹ کی طرح۔ تو اگر وہ فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہوگا، یا تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، یا پیپ یا لہو، استغفر اللہ، ایسا پانی ان کو ملے گا جہنمیوں کو۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ یشوی الوجوہ، وہ بھون ڈالے گا چہروں کو۔ شون کا مطلب ہوتا ہے جسم کے مختلف اطراف کو کہا جاتا ہے شون، تو اسی سے لفظ ہے یہ یشوی، یشوی، تو اس کا مطلب ہے بھون ڈالنا۔ یشوی الوجوہ، وہ بھون ڈالے گا چہروں کو، وجہ ان کی جمع وجوہ۔ بئس الشراب، ایسا پانی، ایسا پینا، بہت برا پینا ہے۔ وساعت، اور بہت ہی بری ہے۔ مرتفقہ، وہ رہنے کی جگہ، وہ آرام گاہ، وہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ ان الذین، دوسری طرف فوری تقابل کے لیے اہل جنت کا ذکر آ رہا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے
اور انہوں نے عمل کیے صالح نیک۔ انا بے شک ہم لا نضیع نہیں ہم ضائع کرتے اجر من احسن عملا اجر اس کا جس نے اچھا کیا، احسن کیا عملا عمل۔ ہم کسی احسن عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اولئک یہ لوگ وہ لوگ ہیں لہم جنات عدن ان کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، عدن کے، ان کے لیے عدن کی جنتیں ہیں، ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری بہتی ہوں گی، من تحتہم الانہار ان کے نیچے سے نہریں، یحلون وہ پہنائے جائیں گے، فیہا اس میں، ہا کی ضمیر اس جنت ان باغات کے لیے، من اساورا کنگن، من ذہب سونے کے، ویلبسون اور وہ پہنیں گے، ثیابن کپڑے، خضرن سبز رنگ کے، من سندس سندس کے، سندس کیا ہوتا ہے؟ باریک ریشم کے کپڑے، و استبرق اور موٹے ریشم کے کپڑے، متقین وہ تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، فیہا ان میں، علی الارائک تختوں پر، ارائک جمع ہے اریکہ کی، اریکہ عربی میں کہتے ہیں تخت کو جس پر یعنی یہ تصور دلانا مقصود ہے کہ وہاں ہر جنتی تخت پر جلوہ گر ہوگا، شاہی تخت جیسے ہوتے ہیں، علی الارائک اریکہ تخت شاہی، نعم الثواب کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنا اچھا نعم البدل ہے، ثواب ہے یہ جنت، وحسنت مرتفقہ اور کتنی اچھی آرام گاہ ہے۔ ایک وہ آرام گاہ تھی جو پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، جہنم آگ کی قناتیں، گرم کھولتا ہوا لہو والا پانی، استغفر اللہ، اور ایک یہ آرام گاہ ہے، ایک یہ جگہ ہے جہاں کنگن پہنائے جائیں گے۔ پرانے زمانے میں بادشاہ سونے کے کنگن پہنتے تھے۔ اہل جنت کے لباس میں ان کنگنوں کا ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں ان کو شاہانہ لباس پہنایا جائے گا، اور یہ بہت اچھی آرام گاہ ہے ان کے لیے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال، رجلین دو آدمیوں کی۔ اس رکوع میں دو آدمیوں کا مکالمہ کی شکل میں تفصیل ایک بیان ہوئی ہے۔ ایک شخص کو اللہ نے مال و دولت دے رکھا ہے، بہت سی دنیا کی نعمتیں دے رکھی ہیں، وہ اپنی خوشحالی میں اس قدر مگن ہے کہ اللہ سے ہٹ کے اس کی نگاہ جو ہے وہ صرف مادی وسائل پہ جم کے رہ گئی ہے، اور وہ انہی اسباب و وسائل کو سب کچھ سمجھتا ہے، اسی پہ بھروسہ ہے اس کا۔ جبکہ جو دوسرا شخص ہے وہ دنیا کے لحاظ سے تو خوشحال نہیں ہے، مگر اسے اللہ کی معرفت حاصل ہے، اس کا اللہ پہ ایمان ہے۔ وہ اس دولت مند شخص کو نصیحت کرتا ہے کہ اللہ نے تمہیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، مگر تم اسے بالکل ہی بھول چکے ہو، تمہیں چاہیے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ لیکن وہ شخص غرور اور تکبر سے بھرا ہوا اس کی نصیحت کا جواب دیتا ہے کہ مجھے تو یہ ساری نعمتیں اس لیے ملی ہیں کہ میں اللہ کا بہت لاڈلا ہوں، جبکہ میرے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں۔ اس نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، اس دنیا کے مال و اسباب پہ نہ اتراؤ، کیونکہ اللہ اگر چاہے تو یہ ساری چیزیں تم سے ایک دم لے سکتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
یعنی مال و دولت کی حفاظت کا بڑا انتظام کر رکھا ہے. وہ دنیاوی اسباب کے نشے میں اس قدر اندھا ہو گیا کہ وہ حقیقی خالق اور مسبب الاسباب کی کو بھول کر اپنے ان مادی وسائل پہ ہی بھروسہ کی بیٹھا. یہاں اس دولت مند شخص کا ایک فکرہ ابھی آگے ہم پڑھیں گے تو بہت قابل غور ہے. وہ کہتا ہے کہ جب اس کی تباہی اور بربادی ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد وہ کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا. اب شرک کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ وہ ان دنیاوی اسباب کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھا تھا. جس شرک کا وہ ذکر کر رہا ہے وہ مادہ پرستی کا شرک ہے. اس شخص نے اپنے وسائل اور اپنے اسباب کو اپنا سب کچھ مسبب الاسباب سمجھ لیا تھا اور مادی وسائل پہ اس نے بھروسہ کر لیا تھا. تو آج کل ہم لوگ بھی بتوں کی پوجا تو نہیں کرتے لیکن مادہ پرستی کا شرک ہمارے اندر موجود ہے. اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ذرا ہم نے غور کرنا ہے کہ کیا ہمارے اندر تو کہیں ایسا شرک نہیں پایا جاتا. اب دیکھتے ہیں اس واقعے کو. بیان کیجئے ان کے لیے مثال رجلینی دو آدمیوں کی جعلنا ہم نے بنائے لأحدہما ان دونوں میں سے ایک کے لیے جنتین دو باغ من اعناب انگوروں کے وحففناہما اور ہم نے باڑ لگا دی بنخل ان دونوں کے گرد کھجوروں کی. حففناہما باڑ لگا دی یعنی گھیر لیا ان کو. باغ کس کے تھے؟ انگوروں کے. اور ان کے ارد گرد باڑ کس چیز کی لگی ہوئی تھی؟ کھجوروں کی. حافن ہوتا ہے اگر اس سے اسم الفاعل ہے حافن گھیرنے والا گھیرا ڈالنے والا. تو حففنا ہم نے گھیرا یعنی ہم نے باڑ لگا دی. تو یہی لفظ جو ہے نا ایک قرآن میں ایک جگہ آتا ہے وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ اور تم دیکھو گے فرشتوں کو حافینا وہ گھیرا ڈالنے والے ہوں گے. کدھر؟ من حول العرش عرش کے ارد گرد. قیامت کے دن فرشتے اللہ تعالیٰ کے عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہوں گے. تو وہ لفظ ہے حافینا تو اسی سے یہ لفظ ہے حففنا ہم نے گھیرا ڈال دیا ہم نے باڑ لگا دی. ہما ان دونوں کے ارد گرد بناخلن کھجوروں کی. وجعلنا اور ہم نے کی بینہما ان دونوں کے درمیان زرعن کھیتی یعنی ایسے ہم نے ان دونوں کو باغ دیے ان دونوں میں سے لأحدہما یعنی وہ دو جو تھے دو شخص ہیں ان دونوں میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ اس کو دیے انگوروں کے اور ان کے ارد گرد یعنی اندر انگوروں کا باغ ہے ارد گرد کھجوروں کی باڑ لگی ہوئی ہے اور ان کے درمیان کھیتی بھی ہوتی ہے. کلتل جنتین دونوں باغوں نے جنتن ایک باغ جنتین دونوں باغ کلتل دونوں باغوں نے آتت دیا اکلہا اپنا پھل اپنا میوہ ولم تظلم اور نہ کمی کی منہ اس میں سے شیئن کچھ بھی. دونوں باغ اس شخص کے بہت زیادہ پھل لائے اور پھل میں کوئی کمی نہ ہوئی. موسم کے مطابق خوب پھلے پھولے پیداوار میں ہر سال کبھی کوئی کمی نہیں آتی تھی. ان باغوں کا جو مالک تھا وہ ان کی پیداوار سے مسلسل فائدہ اٹھا رہا تھا اور وہ سمجھتا تھا کہ بس یہ میرا اب حق ہے اور وہ بالکل بھول گیا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. وفجرنا اور ہم نے جاری کر دی ان دونوں کے درمیان خلالہما ان دونوں کے درمیان نہرا ایک نہر یعنی اس باغ کا ذرا تصور کریں انگوروں کا باغ ہے کھجوروں کی باڑ ہے بیچ میں کھیتی بھی ہو رہی ہے درمیان میں ایک نہر بھی جاری ہے. وکان لہو ثمر
اور تھا اس کے لیے بہت پھل. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. مفسرین کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ اس کا پھل بہت زیادہ تھا، اور دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے یہاں پھل سے مراد، ثمر سے مراد اولاد بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ نے اسے اولاد بھی دے رکھی تھی. فقال لصاحبہ، اس نے کہا اپنے ساتھی سے. ساتھی کون؟ وہ جو دوسرا شخص ہے. وہو یحاورہ، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اپنے ساتھی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ انا اکثر منک مالا و اعز نفرا، میں بہت زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور بہت زیادہ باعزت ہوں نفرا، نفری کے لحاظ سے، تکبرانہ انداز. بہت زیادہ میرے پاس مال ہے، بہت زیادہ میرے پاس نفری ہے. جس فخر سے اس شخص نے اپنی نفری کا ذکر کیا، اس سے لگتا ہے وکان لہ ثمر کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کو خصوصاً اللہ نے بیٹوں سے بھی نوازا ہوگا. وداخل جنتہ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں. وہو ظالم لنفسہ، اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا. کیا کہہ کے ظلم کر رہا تھا؟ قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، اس نے کہا ما اظن، نہیں میں گمان کرتا، میرا نہیں خیال، ان تبیدا، کہ تباہ ہوگا، هذه یہ، ابدا کبھی بھی. اتنا میرا پھلدار باغ ہے، مجھے نہیں لگتا یہ کبھی بھی تباہ ہوگا. یہ اس کا تکبر، یہ اس کا گھمنڈ، یہ اس کا انداز. میرا باغ ہر لحاظ سے بڑا مثالی ہے، اسے میں نے بڑے منصوبے اور پلاننگ سے میں نے ہر قسم کے خطروں سے محفوظ بنایا ہے. انگوروں کی نازک بیلوں کے گرد کھجوروں کے بڑے بڑے درخت ایسے کھڑے ہیں کہ کسی طوفان اور کسی تیز ہوا سے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. نہر کا پانی موجود ہے، میں نہیں سمجھتا اسے کبھی کسی قسم کا کوئی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. وما اظن الساعۃ، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت بھی کبھی آئے گی. دیکھیں وہ شخص قیامت کا منکر ہے، اللہ کو تو ماننے والا ہے لیکن قیامت کا انکار کرتا ہے. کہتا ہے یہ قیامت آئے گی، یہ تو سب ایسے باتیں ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ کبھی قیامت بھی کوئی آئے گی. وَلَئِن رُدِدتُّ، اور اگر کبھی واقعی مجھے لوٹایا گیا، ردہ یا ردو، ردن لوٹانا، اس سے ردہ، رددتو مجھے لوٹایا گیا، یہ مجھول ہے، پیسیوائز ہے. اور البتہ اگر واقعی کبھی مجھے لوٹایا گیا الی ربی، میرے رب کی طرف، اس سے پتہ چلتا کہ رب کو تو مانتا تھا. لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو ضرور بضرور میں پاؤں گا. لام تاکید، نون ثقیلہ، دو تاکیدیں، ضرور بضرور میں پاؤں گا خیرم منہا، اس سے بہتر، منقلبا، لوٹنے کی جگہ. اگر کبھی مجھے لوٹنا بھی پڑا، اگر کبھی قیامت آ بھی گئی تو مجھے اس سے بہتر ہی ملے گا. جیسے اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے میں اللہ کا چہیتا، اللہ کا پسندیدہ ہی بندہ ہوں. اگر میں اللہ کا اتنا ہی میں برا ہوں تو اللہ مجھے دنیا میں اتنا کچھ کیوں دے. تو وہ بھی ایسا ہی شخص تھا. یعنی اگر مجھے دنیا میں اللہ نے خوشحالی اور فارغ البالی سے نوازا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اس لیے اس نے مجھے خصوصی طور پہ یہ چیزیں دے رکھی ہیں. چنانچہ وہ آخرت میں بھی ضرور اپنی نعمتوں سے مجھے نوازے گا. قال لہ صاحبہ وہو یحاورہ، کہا اس سے اس کے ساتھی نے، اس حال میں کہ وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، اکفرت بالذی، کیا تو نے کفر کیا اس ذات سے، خلقک من تراب، جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے. وہ جو دوسرا شخص تھا اس نے جب اس کی یہ گفتگو سنی تو کہنے لگا تو کس کا انکار کر رہے ہو، کس ہستی کے ساتھ کفر کر رہے ہو جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا. ثم من نطفۃ، پھر ایک قطرے سے تمہیں پیدا کیا. ثم سواک رجلا، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک بنا دیا تجھے ایک آدمی. یعنی
وہ رب جس نے تجھے پہلے مٹی سے بنایا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر انسان کی تخلیق ایک نطفہ آب سے ہوئی، پھر انسان کو کیسا اس نے ٹھیک ٹھاک بنایا، کیسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق میں کیا سمٹری ہے، کیا خوبصورتی ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین تقویم میں پیدا کیا اس نے تجھے، اور تو اس کا کفر، اس کے ساتھ کفر کر رہا ہے. لاکن واللہ ربی، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ وہی اللہ ہے جو میرا رب ہے. ولا اشرک بربی احدا، اور نہیں میں شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو. ولولا، اور کیوں نہ ایسا ہوا کہ اس دخلتا، جب تو داخل ہوا، جنتک، اپنے باغ میں، قلتا، تو نے کہا، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہ کہا ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ. یعنی یہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں. اپنے ساتھی سے کہہ رہا ہے، جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا، تو نے خوبصورت منظر دیکھا، پورا باغ پھلوں سے لدا ہوا تمہیں نظر آیا، تو تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا ماشاء اللہ. یہ میرا کمال نہیں بلکہ اللہ کی دین ہے، جو اصل طاقت اور اختیار کا مالک ہے. اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. تم نے ماشاء اللہ کیوں نہ کہا؟ ماشاء اللہ کیسا کلمہ ہے، اس میں توحید کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے. ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو وہ چاہے گا وہ ہوگا، اور جو وہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا. کسی کے چاہنے سے یا بہت زیادہ وسائل کے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. لا قوت الا باللہ، کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی مدد سے. یہ کلمہ جو ہے یہ عرش کے خزانوں کا کلمہ ہے. لا قوت الا باللہ، اس لیے ہمیں بھی اکثر پڑھنا چاہیے. تیسرا کلمہ ہے نا لا، اس میں سب ذکر آ جاتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے انسان چلتے پھرتے تیسرا کلمہ پڑھتا ہے، اس میں یہ بھی آ جاتا ہے. ذکر کی جتنی صورتیں ہیں نا وہ تیسرے کلمے میں موجود. ذکر میں تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ، ذکر میں حمد ہوتی ہے اللہ کی تحمید والحمد للہ، ذکر میں تحلیل ہوتی ہے لا الہ الا اللہ کہنا، اسے تحلیل کہا جاتا ہے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اور چوتھی صورت ذکر کی کیا ہے؟ تکبیر، واللہ اکبر. اور پھر عرش کے خزانوں کا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم فارغ بیٹھے ہوں، جب ہم کوئی کام ہاتھوں سے کر رہے ہوں، اکثر شیطان ہمیں بھلائے رکھتا ہے کہ ہم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. بعض اوقات ہم کسی جگہ پہ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈینٹسٹ کے پاس چلے گئے، شادیوں پہ اکثر بیٹھے کھانے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، بچوں کو لینے جائیں چھٹی کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. یہ ٹائم مینجمنٹ ہمیں آنی چاہیے کہ کوئی بھی کام ہم کر سکتے ہیں اس وقت، لیکن ایسی جگہوں پہ کام تو نہیں کوئی کیا جا سکتا. اللہ کا ذکر تو ہو سکتا ہے. سفر میں، گاڑیوں میں ایسی کوئی میوزک لگا لیں گے ہم شیطانی کا، اس کی بجائے اللہ کا ذکر کریں. اور اللہ کے ذکر میں ایک تو یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ، اللہ، اللہ کا ذکر ہو جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ضرور پڑھیں.
وہ بھی ہو جائے تو پھر اپنے لیے استغفار کریں، استغفر اللہ پڑھیں. بس یہ ترتیب رکھیں، پہلے اللہ کی تعریف، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود، پھر اپنی فکر، اپنے لیے بخشش، معافی، توبہ. استغفر اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. خیر، یہ تو بات سے بات نکل آئی. یہ آخری آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، لا قوت الا باللہ. ان تارانی انا اقل منک مالا و ولدا. اگر تو سمجھتا ہے، اگر تو دیکھتا ہے، تارا دیکھنا، اگر تو دیکھتا ہے نی مجھے، انا کہ میں، اقلا کم ہوں، من کا تجھ سے، مالم و ولدا مال میں اور اولاد میں. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال و اولاد میں کم رکھا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میرا رب تیرے باغ سے بہتر باغ مجھے دے دے. بہرحال آج کی آیات اتنی ہی ہے، تلاوت سنتے ہیں. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا